الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم او فعل بعد اليوم قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله تعالى عنه ذاك امرأ يدعى في الملأ الاعلى ذو النورين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نہایت قابل احترام شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کی 18 تاریخ کو امام مظلوم رسول اللہ کے دوہرے داماد ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز مختصراً حضرت جناب عثمان غنی کے فضائل و مناقب
اور ان کی شہادت کے متعلق چند ضروری گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ نسباً قوم کے قریشی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد ہیں، یعنی حضور اکرم کا نسب مبارک اور جناب عثمان کا نسب حضرت عبد مناف پر جمع ہو جاتا ہے۔ جناب عبد مناف دونوں کے مشترکہ دادا ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت جناب عبد المطلب کے گھر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی دوسرا بیٹا۔ تو جناب عبد المطلب نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور بیٹی کا نام بیضا رکھا۔ حضرت جناب عبداللہ کی اولاد میں سید الکونین محمد کریم ہیں، اور بی بی بیضا کی اولاد کے اندر سیدنا جناب عثمان غنی ہیں۔ حضرت جناب عثمان، اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ خود فرماتی ہیں میں چوتھا مرد ہوں جس نے امام الانبیاء سرکار دو عالم پہ کلمہ پڑھا۔ سابقین اولین کے متعلق اللہ کا قرآن بڑے عجیب انداز میں ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے جناب عثمان کو یہ فضیلت بخشی کہ حضرت عثمان سابقین اولین میں سے ہیں، جناب ابو بکر سابقین اولین میں سے، فاروق اعظم سابقین اولین میں سے، جناب عثمان سابقین اولین میں سے، سیدنا علی المرتضی حیدر قرار سابقین اولین میں سے۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی یہ حلقہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے چوتھے مرد ہیں۔ اللہ نے جناب عثمان کو یہ فضیلت بخشی کہ یہ رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری انسانیت کے اندر یہ شرف اکیلے جناب عثمان کو حاصل ہے کہ ان کے نکاح کے اندر پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلی بیٹی جناب رقیہ کی شادی کر دی، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضور اکرم نے دوسری بیٹی کی شادی کر دی۔ اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے پاس جناب جبرائیل امین آئے ہیں اور میرا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب عثمان غنی کے ساتھ کروں۔
اسی لیے ان کا لقب ہے ذوالنورین، دو نوروں والے، کہ رسول اللہ کے دو نور العین، دو صاحبزادیاں حضرت جناب سیدنا عثمان غنی کے عقد نکاح کے اندر آئی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جب دوسری بیٹی فوت ہوئی، حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام کلثوم، امام الانبیاء سرکار دو عالم افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں۔ فرمایا عثمان میرے جیسا سسر نہیں ملے گا، تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تیرے نکاح کے اندر دیتا۔ بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں جناب عثمان کے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ علماء لکھتے ہیں اسی لیے جناب کا لقب ہے ذوالنورین۔ ازالۃ الخفا کے اندر میں نے پڑھا، دیگر کتب کے اندر لوگوں نے جناب سیدنا علی سے پوچھا، علی سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا جناب عثمان کے متعلق ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ذاک امرؤ، یہ ایک ایسا آدمی ہے یدعی فی الملأ الاعلی ذوالنورین، صرف زمین پر ان کا لقب ذوالنورین نہیں، اللہ کے آسمانی ملائکہ کے اندر بھی ان کا لقب ذوالنورین مشہور ہے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان سابقین اولین میں سے، قرآن کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کون ہے جناب عثمان؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے تیسرے دادا، حضرت جناب عبد مناف کی اولاد۔ کون ہے جناب عثمان؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی سگی پھپھی، حضرت بیضا کی اولاد۔ عبد المطلب کے ہاں دو جڑوے بچہ پیدا ہوئے، ایک بیٹا دوسری بیٹی۔ بیٹے کا نام باپ نے رکھا عبداللہ اور بیٹی کا نام رکھا بیضا۔ عبداللہ کی اولاد میں سے سید الکونین امام الانبیاء پیدا ہوئے، اور بیضا کی اولاد میں سے سیدنا عثمان غنی با وفا پیدا ہوئے۔ حضرت جناب سیدنا عثمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ امام الانبیاء نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر 10 صحابہ کرام کا نام لیا کہ یہ جنتی ہیں، ان میں سے تیسرا نام جناب عثمان غنی کا ہے۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ ان 10 میں سے ایک نام جناب سیدنا عثمان غنی کا ہے۔ یہ سب کون ہیں بولو؟ جنتی۔ اور 2 وہ ہیں جن کو حضور نے جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین یہ دونوں میرے بیٹے بیشتی نوجوانوں کے سردار۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال کی زبان کے اوپر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے 10 صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں سے تیسرا نام جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
اور جناب عثمان تمام غزوات کے اندر حضور کے ساتھ شریک رہے. توجہ فرمانا. غزوہ بدر کے اندر امیر عثمان شریک نہیں ہوئے. حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بیمار تھی. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا عثمان آپ میری بیٹی کی تیمارداری کریں, مزاج پرسی کریں, اپنی اہلیہ کے لیے, میری بیٹی کے لیے آپ مکہ مکرمہ میں قیام فرمائیں. میں محمد کریم اس بات کا ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو بدر میں شریک ہونے والے حضرات کا ثواب عطا فرمائیں گے, اور دنیا میں میں محمد کریم مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. میرے نہایتی قابل قدر دوست اللہ غور فرمائیں, امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ رقیہ بیمار. حضرت رقیہ بیٹی ہیں محمد کریم کی, زوجہ ہیں جناب سیدنا عثمان کی, تکلیف ہے, بیمار ہیں. میرے آقا نے فرمایا عثمان آپ میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے مکہ مکرمہ رکیں. ذرا غور کرنا واقعے پر. شرکائے بدر کے اندر بھی حضور نے شریک کیا, مال غنیمت کے اندر بھی آپ نے حصہ نکالا. جناب رقیہ کا انتقال ہو گیا مکے کے اندر, ابا جان ہے بدر کے اندر. امام الانبیاء سرکار دو عالم کا صحابی مکہ مکرمہ اطلاع دینے کے لیے آیا, مدینہ طیبہ اطلاع دینے کے لیے آیا کہ اللہ نے امام الانبیاء کو فتح عطا فرمائی, اللہ نے بدر کے اندر کامیابی نصیب فرمائی, اللہ نے بدر کے اندر حضور اکرم کو فتح سے ہمکنار فرمایا. آتے ہیں اطلاع دینے خوشی کی, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت جناب سیدہ رقیہ کے جنازے سے فارغ ہو کر دفنا کے جا رہے ہیں. میں نے اپنے علماء سے ایک عجیب بات سنی ہے. فرماتے جناب سیدہ رقیہ حالت بیماری کے اندر ہے مکہ مکرمہ, ابا جان ہے بدر کے اندر. جناب سیدہ رقیہ بیماری کی حالت کے اندر بار بار اللہ سے دعا کرتے, اللہ رقیہ کے بابا کی حفاظت کرنا, اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا, اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنا. اس بدر کی فتح کے اندر خدا کی نصرت کا دخل ہے, جناب سیدہ رقیہ کی دعاؤں کی بھی برکت شامل ہے. آج ہم اپنے رشتہ داروں کے انتظار کے اندر 24 گھنٹے میت کو رولتے ہیں کہ بیٹی دوسرے ملک میں آ جائے پھر جنازہ پڑھیں گے, بیٹا فلاں ملک میں ہے آ جائے پھر جنازہ پڑھیں گے. لیکن ذرا مزاج شریعت کو سمجھیں. امام الانبیاء بدر کے اندر تشریف فرما ہیں, حضرت عثمان نے مزاج نبوت کو سمجھتے ہوئے پیچھے جنازہ بھی پڑھ دیا, دفنا بھی دیا. حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو جناب عثمان غنی بڑے مغموم تھے, حق تھا. رسول اللہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا عثمان گھر والیاں فوت ہو جاتی ہیں, اتنا تم کیوں پریشان ہو, اتنا کیوں آپ غمزدہ ہیں, افسردہ ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے کہ وقت ہر ایک کا مقرر ہے, لیکن جو صدمہ اور غم مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس دروازے پر بیٹا بن کے آتا تھا, داماد تھا, اب رقیہ فوت ہو گئی, میں بھی عام صحابہ کی طرح دروازے پہ آؤں گا.
اللہ رب العزت سے جناب عثمان کا رونا گوارا نہ ہوا. اللہ نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہو ام کلثوم کا نکاح جناب امیر عثمان کے ساتھ کرتے ہیں. بیعت رضوان کا مرکزی کردار حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. حضور اکرم نے خواب دیکھا, توجہ فرمائیں. پروردگار عالم نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دور ذلك فتحا قریبا. حضور نے خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام بھی حضور کی معیت کے اندر شریک ہو گئے, تیار ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت کی قدرت جب مقام حدیبیہ پر حضور اکرم اور حضور کی جماعت پہنچی تو سرداران قریش کے آدمیوں نے حضرت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو مکہ مکرمہ بغرض عمرہ آنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا افسوس ہوا. قریشیوں کے قاصد آنے لگے. بدیل بن ورقہ آیا, عروہ بن مسعود ثقفی آیا, سہیل آیا. حضور اکرم نے سوچا کہ میں بھی تو اپنا کوئی قاصد بھیجوں جو جا کر اہل مکہ کو بتائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, محض عمرہ کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو, آمنہ کے لال کی نظر نے انتخاب جناب عثمان غنی کا فرمایا. جاؤ عثمان, اہل مکہ کو بتاؤ کہ ہمارے آقا, ہمارے میاں, ہمارے سردار لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, محض اور محض بیت اللہ کے طواف اور زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور نے ان کا چچا زاد بھائی بھی روانہ کیا کہ ایک ہوتا ہے, دو جماعت ہوتی ہے, تم دونوں جاؤ. حضرت جناب عثمان غنی کی چادر مبارک کا پائنچہ سنت کے مطابق ٹخنے سے اوپر تھا, اور اہل مکہ کے ہاں ان کی عادت یہ تھی کہ چادر کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلتے تھے. حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی نے امیر عثمان سے کہا کہ امیر عثمان, ان لوگوں کی تہذیب کے اندر ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھنا برا ہے, آپ ایسا کریں کچھ دیر کے لیے ٹخنے سے نیچے کر لیں. بند کرو بھی جنا موبائل ہے کہ نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ ایسا کریں کچھ دیر کے لیے چادر ٹخنے سے نیچے فرما لیں تاکہ مکے والے یہ نہ کہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ ہماری تہذیب ہی چھوڑ گئے. بات ہو جائے گی پھر چادر ویسے ہی باندھنا جس طرح سنت حضور کی. اب جناب عثمان کا جواب سنیے اور اپنی عملی زندگی جناب عثمان کے اس فرمان کے مطابق ڈالیے. امیر عثمان نے فرمایا, او اللہ کا بندہ, میں حضور کی سنت ان کے لیے چھوڑ دوں؟ ان کی مرضی بات کریں, ان کی مرضی بات نہ کریں, میں چادر وہی باندھوں گا جہاں سید الکونین کو بندی دیکھی. دوسری بات, جب جناب عثمان پہنچے مکہ مکرمہ
آپ نے اجازت طلب کی کہ حضرت پاک محض اور محض عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا عثمان حضرت کو اجازت نہیں, یہ بیت اللہ سامنے ہے, کہو تو مطاف خالی کر دیتے ہیں, ملتزم ہے دعائیں مانگو, مقام ابراہیم ہے بوسے دو, وہ کعبۃ اللہ ہے طواف کرو, لیکن آپ کے آقا کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان نے جو جواب دیا اسے میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جناب عثمان نے فرمایا اہل مکہ حضور نے مجھے اجازت کے لیے بھیجا ہے, عبادت کے لیے نہیں بھیجا. عبادت تب بنے گی جس کے اندر رضائے مصطفیٰ ہو. معلوم ہوا عقل سے عبادت نہیں بنتی, دماغ سے عبادت نہیں بنتی, خواہش سے عبادت نہیں بنتی, خیال سے عبادت نہیں بنتی. عبادت بنتی ہے ادائے مصطفیٰ سے, عبادت بنتی ہے رضائے مصطفیٰ سے. حضرت جناب عثمان کو آنے میں دیر ہو گئی. ادھر آمنہ کے لال کو کسی نے طلاع دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے پیغمبر نے 1400 صحابہ سے بیعت لی, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. سبحان اللہ, ذرا غور کرنا قرآن کریم کی آیات پر. آمنہ کے لال بیعت لے رہے ہیں, نیچے ہاتھ حضور کا, اوپر ہاتھ صحابہ کرام کے, جماعت در جماعت, جماعت در جماعت حضرت کی بیعت کر رہی ہے, کیونکہ تعداد ہے 1400 کے لگ بھگ. ایسی عظیم بیعت, اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا, اوپر ہاتھ خدا کا. اب قرآن کریم کو سنیے, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد رضی اللہ, پکی بات ہے, راضی ہو چکے اللہ. مولوی دعا مانگتے اللہ راضی ہو جا, پیر کی دعا اللہ راضی ہو جا, تہجد گزار کا رونا اللہ راضی ہو جا. ارے میں ان کے مقدر پہ قربان جاؤں جن کے متعلق اللہ خود کہتے میں راضی ہو چکا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میرے ایمان کی گواہی آپ دیں گے. ہمارے خطیب ایماندار ہیں, ہمارے پیر ایماندار ہیں, ہمارے امام صاحب ایماندار ہیں, لیکن تم میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہو, اندر دلوں کو دیکھنے والے اللہ نے کیا گواہی دی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہو چکا. کون سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جو آپ کے دست کرم پر بیعت کر رہے تھے. جناب کی نسبت کدھر ہے جی؟ اترا کے کہتا ہے میرے پیر خواجہ خان محمد, اور حضور آپ کی نسبت میرے پیر علامہ دوست محمد قریشی. جناب آپ کی نسبت میرے پیر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری. میں کہتا ہوں واقعی تیری بھی اعلیٰ نسبت ہے. ایک اللہ والے کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ آ گئے. ان کے مقدر کا اندازہ کر, جن کا پیر کائنات کا سردار ہے اور جن کے ہاتھ سید الکونین کے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ.
غزوہ تبوک اسلام کا مشکل ترین غزوہ ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جہاں 10 صحابہ کرام نے ایک ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی، غور کیجئے، حضور نے ادھر منہ کر کے فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ جناب عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ لدا لدایا اللہ کے نام پہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے سامنے منہ کر کے فرمایا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے نام کے اندر تعاون کیجئے۔ امیر عثمان کہتے حضرت 100 اونٹ اور ہو گئے میرے۔ سید الکونین نے ادھر دیکھا اور فرمایا غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے تیاری کرو۔ امیر عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میرا ہو گیا۔ لدا لدائے اونٹ قطار بارگاہ نبوت میں پیش کی اور پیسوں کی بھری ہوئی تھیلی دراہم و دنانیر کی حضرت کی خدمت کے اندر پیش کی۔ روایات میں آتے حضور انہیں یوں اپنے ہاتھوں کے اندر لوٹ پوٹ کر رہے تھے، کبھی ادھر ڈالتے تھے اور کبھی ادھر ڈالتے تھے۔ حضور کی زبان پر ایک جملہ بار بار آتا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم۔ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ حضرت جناب عثمان غنی کو اللہ نے جہاں اور عظمتیں بخشی، جناب عثمان ناشر قرآن، جناب عثمان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر قدم قدم پہ خرچ کیا۔ بیر روما یہودیوں کا کنواں، مسلمان بچیاں جاتی ہیں پریشان ہوتی ہیں، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ مسجد نبی کی جگہ تنگ ہے، اپنی جیب سے خرید کر کے مسجد کی توسیع فرما دی۔ وقت تھوڑا ہے، ذرا غور کرنا۔ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ، حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جب نکاح کا ٹائم آیا تو حضور اکرم نے جناب انس کو کہا، انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، عمر کو بلا کے لے آؤ، عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ یہ تینوں حضرات آ گئے۔ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ خیریت تو تھی، جلدی جلدی بلایا۔ فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جناب فاطمہ بطول کا نکاح علی اور مرتضیٰ کے ساتھ کروں۔ سننا اور غور سے سننا، یا رسول اللہ ہمیں کیوں بلایا؟ میرے آقا نے فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میں اپنی اس عظمت والی بیٹی کے نکاح کا گواہ تمہیں بنانا چاہتا ہوں، گواہ ہو جاؤ میں نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ ہر مسلمان دل کی گہرائی سے اور زبان کے ساتھ یہ جملے نکالے، کہے سبحان اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تو بھی حکم خدا کا، جناب ام کلثوم کا نکاح ہوا تو بھی حکم خدا کا۔ میں نے کچھ جمعہ پہلے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی جسے سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی جو محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اگر کسی عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو بھی اللہ کی واج سے، اور اگر بیٹیوں کا کہیں رشتہ کیا ہے، رشتہ دیا ہے تو بھی اللہ کی واج سے۔
آج سیدہ زہرا کا نکاح ہے، فرمایا انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ ذرا سخی بن کر کہو سبحان اللہ۔ نکاح کا حکم دینے والا خدا، نکاح کا دلہا علی المرتضیٰ، نکاح کی دلہن سیدہ زہرا، اور نکاح پڑھنے والا قاضی سیدنا محمد مصطفیٰ، اس عظمت والے نکاح کے گواہ صدیق عمر عثمان باوفا۔ کیسا نکاح ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا میرے پیارے علی، حق مار کے پیسے ہیں۔ یا رسول اللہ شادی کا کہاں سے خرچہ آیا؟ دن گزرا جہاد میں، رات گزری مسلح پر، فرمایا جاؤ زرہ بیچ کے آؤ۔ زرہ بیچ رہے ہیں، سامنے مل گئے جناب عثمان۔ علی تو مرد میدان ہے، شیر یزدان ہے، کدھر جا رہے ہو زرہ کو بیچنے کے لیے؟ تمہیں پتا تو ہے میرا رشتہ ہو گیا جناب زہرا کے ساتھ، شادی کا خرچہ کرنا ہے۔ کتنا خرچہ؟ علی حسب الروایات 450 درہم۔ جناب عثمان نے پیسے دے دیے، زرہ لے لی، سودا پکا ہو گیا۔ امیر عثمان نے زرہ بھی واپس کر دی۔ سیدنا علی فرماتے کیا وجہ؟ سودا پکا نہیں۔ امیر عثمان کی آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو، فرمانے لگے علی میرا دل چاہتا ہے شادی مصطفیٰ کی بیٹی کی ہو، خرچہ عثمان کا ہو۔ حضرت جناب علی زرہ لے کر، پیسے لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے۔ حضرت فرماتے ہیں کیسا گاہک مل گیا؟ جی آپ کا عثمان مل گیا۔ فدعا لہو بخیر، حضور نے دعائے خیر فرمائی، اللہ عثمان کے گھر کو اس طرح رنگ لگا جس طرح اس نے محمد کی بیٹی کی شادی کو رنگ دیا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر بے شمار روایات ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا جناب عثمان کی عظمت و فضیلت پر۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی اے فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں جناب عثمان ہوگا۔ رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، حضرت نے اپنی کیفیت بیٹھنے کی نہیں بدلی۔ جب پتہ چلا کہ جناب عثمان آ رہے ہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم یوں انتظار کی حالت میں بیٹھے جس طرح انتہائی معزز مہمان کے انتظار میں بیٹھا جاتا ہے۔ کہنے والوں نے گزارش کی کہ حضرت پہلے آپ نے اپنی کیفیت نہیں بدلی، جناب عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی کیفیت بدلی ہے۔ فرمایا عثمان سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی عثمان کا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے میں نے کروٹ بدلی ہے، پہلو بدلا ہے، حیت بدلی ہے۔ جس طرح حضور کے دور کے اندر عبداللہ ابن ابی نے کلمہ پڑھا لیکن اندر سے منافق تھا، اسی طرح جناب عثمان غنی کے زمانے کے اندر عبداللہ بن سبا نے کلمہ پڑھا لیکن اندر سے یہودی ہی رہا۔ الحمدللہ اسلام پھیل گیا علاقوں کے اندر۔ جناب عمر کے زمانے کی دگنی حیثیت بن گئی اسلام کی جناب عثمان کے دور کے اندر۔ عبداللہ ابن سبا نامی آدمی نے اسلام کی چادر اوڑھ کر
مدینہ طیبہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر کے اندر حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی، اور ہر دور میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ موٹے موٹے چند اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں پر بلا وجہ خرچ کرتے ہیں۔ امیر عثمان نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ لوگوں، میں روز اول سے الحمدللہ مالدار آ رہا ہوں، میری قربانیوں کو دیکھو، اسلام اور پیغمبر اسلام پر قدم قدم پہ میں نے خرچ کیا ہے، یہ جو کچھ دیتا ہوں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، بیت المال سے نہیں دیتا۔ یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ نے فلاں ملک کے اندر فلاں کو گورنر کیوں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا؟ امیر عثمان نے فرمایا کہ یہ انتخاب امیر المؤمنین کا حق ہے، جہاں جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو وہاں مقرر کرتا ہے۔ الغرض کوفہ، بصرہ اور مصر سے ایک منظم سازش کی تحت لوگ مدینہ شریف پہنچے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب عثمان الیاذ باللہ یہ خلافت کو چھوڑ دیں، یہ خلافت کا حل نہیں۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، جناب علی المرتضیٰ دیگر صحابہ کرام نے بڑا سمجھایا، بڑا بجھایا۔ ایک تو حضور پہلے جناب عثمان کو شہادت کی بشارت دے چکے تھے، نمبر دو ان کی غرض کوئی اصلاح نہیں تھا، مقصد تو فساد ہی فساد تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جناب عثمان کو اپنے گھر کے اندر معصور کر دیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا عثمان ہمیں اجازت دو، ہم ان بلوائیوں کے ساتھ جہاد کریں۔ سنیے جناب عثمان کی محبت مدینہ، فرمایا میں اپنی ایک جان کی خاطر مدینہ طیبہ کے امن کو تہو بالا کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ بعد نے کہا پھر مدینہ چھوڑ دو، فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے جیوں تو روضہ سامنے ہو، قبر نبوت سامنے ہو، موت آئے تو مدینے کی سرزمین کے اندر اللہ مجھے دفن کا موقع دے دے۔ جب معاملات زیادہ کشیدہ ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں لخت جگر سیدنا حسن اور جناب حسین کو حضرت جناب عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا کہ خبردار میرے بیٹے، کوئی دشمن تمہارے چچا پر یہاں سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب وہ آئے ارادہ غیر سے اور دیکھا محمد کے شیر کھڑے ہیں، علی کے لخت جگر کھڑے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار کھڑے ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا جملہ ہے، حضرت علی اپنی نور بصیرت سے یہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، جناب حسین نے، جناب حسن نے، تو آج عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈھنگ شہادت کو سیکھ لیں کہ اللہ کے نام پر جان کس طرح دی جاتی ہے۔ دیوار پھلانگ کے پیچھے سے اندر لوگ داخل ہوئے، آئے ہائے، یہ وہ رات ہے جس رات حضرت عثمان غنی نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم تشریف لے آئے ہیں، جناب ابو بکر ساتھ ہے، امیر عمر ساتھ ہے، اور پوچھا عثمان سنا کیسے گزر رہی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے ہیں میٹھا پانی چکھے نہیں دیکھا، وہ بیر روما جسے میں نے خود خرید کیا تھا وہاں کا پانی میسر نہیں۔ تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج شام کو روزہ آپ نے ہمارے پاس کھولنا ہے۔
خواب پر اتنا یقین تھا جناب عثمان کو کہ میں پڑھ رہا تھا آج حضرت عثمان نے زندگی میں پہلی مرتبہ شلوار پہنی. ادھر غور کرنا, چادر استعمال فرماتے تھے, آج شلوار پہنی اور فرمایا کہ پتہ نہیں کس حال کے اندر وہ مجھے شہید کریں, میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد میرا سطر نہ کھلے, میرا پردہ باقی رہے, لہذا مجھے شلوار دو, میں شلوار پہن کر اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں. اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کی جناب عثمان نے. حملہ آوروں نے جناب عثمان پہ حملہ کیا, پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا, قرآن کریم پر گرا. قرآن کریم کے اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آج بھی آپ جائیں ترکی کے اندر, ان کے میوزیم کے اندر وہ قرآن موجود ہے جس پر جناب عثمان کا خون لگا ہوا ہے. امیر عثمان کی شہادت کا علم ہوا, علماء نے لکھا جناب حیدر قرار بڑی وارفتگی کے ساتھ آئے, جناب عثمان کی وجود کے ساتھ لپٹ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں جناب حیدر قرار اللہ کو تو پیارے نہیں ہو گئے. بڑے پریشان. رات کو جنازہ اٹھا. آج جنازے اٹھتے ہیں پھول کی پتیاں, گلاب کی کلیاں. یہ وہ مظلوم ہے جس کا جنازہ اٹھا تو سنگ باری کی گئی اور مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا جنت البقیع کے قریب پہنچا. حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. جنازے میں جناب علی شریک, حضور کے بیٹے جناب حسن شریک, دیگر صحابہ کرام شریک. دفن کیا گیا جناب عثمان کو. غور کرنا خدا کے لیے. اللہ, میں نے پڑھا تھا بہت دن پہلے اور اپنے ابا جی سے بھی سنا تھا کہ ایک دن حضور بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا عثمان یہ تیر ہے, ذرا اسے پھینکو بڑے زور سے. تو جناب سیدنا عثمان غنی نے وہ تیر پھینکا. جہاں وہ تیر گرا فرمایا تیری قبر یہاں بنے گی. امیر عثمان حیران ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو بشارت ہے کہ بغل میں سوئے گا, امیر عمر کو بشارت ہے کہ بغل میں سوئے گا, اور میں فقیر وہاں دفن ہوں گا. سنیے زبان نبوت سے ارشاد ہوا کہ عثمان تیری قبر وہاں بنے گی, اور میں اپنی نبوت کی زبان سے کہہ رہا ہوں تیری قبر سے لے کر میری قبر تک جتنی دفن ہوں گے سب بہشتی ہوں گے, سب جنتی ہوں گے. حضرت جناب عثمان غنی شہید ہوئے. آخری بات آج کے بیان کی, حضرت حسن مجتبیٰ نے خواب دیکھا. حضرت حسن مجتبیٰ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے, سیدہ زہرا کے بڑے لخت جگر, ہمارے آقا و مولا, ہمارے دلوں کا سکون. حضرت حسن نے خواب دیکھا کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. حضور اکرم عرش معلیٰ کے پائے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور ابو بکر نے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. امیر عمر نے جناب صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. سن رہے ہو؟ اور جناب عثمان نے ایک ہاتھ امیر عمر کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اپنا قتل شدہ سر لیا ہوا ہے, اور اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذرا اس مخلوق سے پوچھ مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا ہے.
مجھے کیوں انہوں نے قتل کیا ہے؟ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے خون ہے جو اللہ کی زمین پر اتر رہا ہے۔ امیر عثمان قتلا مظلوماً، بڑے ظلم کے ساتھ لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے شہید کا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ محبت و عقیدت و احترام نصیب فرمائے۔ وہ جناب ابو بکر ہوں، وہ جناب فاروق اعظم ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں، وہ سیدنا حیدر قرار ہوں، وہ جناب حسن مجتبیٰ ہوں، وہ جناب امام عالی مقام حسین بن علی ہوں، وہ سیدہ زہرا ہوں، وہ سیدہ عائشہ ہوں، وہ سیدہ خدیجہ ہوں، یا زینب رقیہ ام کلثوم ہوں رضی اللہ تعالی عنہم عنہن۔ اللہ پاک ان سب کی غلامی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمارا شمار ان کے غلاموں کے اندر فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔